بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 174 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب العاریت کو پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کتاب العاریت کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ کتاب العاریت میں مصنف علیہ الرحمہ نے کل 9 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 تعریف، عاریت کی تعریف ذکر کی ہے۔ نمبر 2 الفاظ، عقد عاریت کن کن الفاظ سے منعقد ہوگا ان الفاظ کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر الاحکام، عقد عاریت کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اعارۃ العاریتی، جو شخص مستعیر ہو وہ اگر عاریت کو آگے کسی اور کو عاریت پر دے، شے عاریت کو کسی اور کو عاریت پر دے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پر انواع العاریتی کا ذکر ہوگا، عاریت کی اقسام کا ذکر ہوگا۔ اعارۃ المستہلک قرض، مستہلک کو عاریت پر دینا یہ قرض ہے۔ اور 7ویں نمبر پر اعارۃ الارض نوعین، زمین کو عاریت پر دینے کی 2 قسمیں ذکر ہوں گی۔ اور 8ویں نمبر پر احکام رد العاریت، شے عاریت کو اگر واپس لیں تو اس کے احکام ذکر ہوں گے۔ اور آخر میں الخاتمہ، کتاب العاریت کا خاتمہ ذکر ہوگا۔ تو ان 9 ابحاث میں سے آج ہم انشاءاللہ پہلے 2 بحثوں سے متعلق تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعریف یعنی عاریت کی تعریف سے متعلق، اور دوسرے نمبر پر الفاظ، عاریت کے الفاظ سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب العاریت، وہی تملیک المنفعۃ بلا عوض وتصح بأعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك صوبي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنا وداري لك عمرا سكنا۔ یہ کتاب ہے کتاب العاریت، یعنی یہ کتاب عاریت کے احکام کے بیان میں ہے۔ عاریت کا لغوی معنی ہے عطیہ، لغت میں یہ عطیہ کو کہ اور عارن کی طرف یہ منسوب ہے۔ عاریت میں چونکہ کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو مانگنا یعنی عاریت یہ باعث شرم ہے، عار ہے، تو اس لیے اس کا نام عاریت ہی رکھا۔ عاریت، کتاب العاریت کی ماقبل کتاب الودیعہ سے مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطور امانت کی ہوتی ہے۔ کتاب الودیعہ میں بھی وہ چیز بطور امانت کے مودع کے پاس رکھوائی جاتی ہے، اور عاریت میں بھی جو چیز مستعیر لیتا ہے معیر سے تو وہ بھی بطور امانت کے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کتاب العاریت میں جو شخص کوئی چیز کسی سے عاریتاً لیں حصول نفع کے لیے تو اس کو ہم مستعیر کہیں گے۔ مستعیر باب استفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور جو شخص اس کو کوئی اپنی چیز عاریت پر دے گا اس کو ہم معیر کہیں گے، باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس شے کو جو عاریت پر دی جائے اس کو معار اور مستعار اور عاریت بھی کہتے ہیں۔ عاریت پر کوئی چیز لینا دینا یہ جائز ہے، یعنی کوئی شخص یعنی معیر اگر اپنی کسی چیز کا کسی کو اپنی کسی چیز کے منافع کا کسی کو مالک بناتا ہے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہے، فعل خیر ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ عاریت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عاریت کی اصطلاحی تعریف یہ تملیک المنفعۃ بلا عوض، وہ
منفعت کا مالک بنانا ہے بلا عوضن بغیر عوض کے. یہ تملیک یہ عام ہے. تملیک المنفعت سے ہبہ اور بے وغیرہ یہ نکل گئے، اس لیے کہ ہبہ میں بے وغیرہ میں تملیک العین ہوتا ہے، تملیک المنفعت نہیں ہوتا. بلا عوضن سے عقد اجارہ بھی نکل گیا، اس لیے کہ عقد اجارہ میں تملیک المنفعت ہوتا ہے لیکن بلا عوض نہیں ہوتا، وہاں پر عوض پہلے سے طے کیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ تملیک المنفعت بلا عوض ہے. یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاریت وہ تملیک المنفعت ہے بلا عوض. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ عاریت کی تعریف کرتے ہیں کہ الاعارۃ اباحۃ الانتفاع لا تملیک المنفعت. عاریت وہ کسی چیز کے منافع کو مباح کرنا ہے، منفعت کا مالک بنانا نہیں. یعنی وہ عاریت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اباحۃ الانتفاع، وہ کسی چیز کے منافع کا مباح کر دینا ہے، اباحت ہے، اس میں تملیک نہیں. اب ان حضرات کے اور ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی یا دیگر جمہور علماء کے ہاں جو اختلاف، اس اختلاف کا ثمرہ اس بات میں ظاہر ہوگا کہ ہمارے ہاں اگر مستعیر جو شخص کوئی چیز عاریت پر لینا چاہے تو اس کو آگے عاریت پر دینا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ان کے ہاں عاریت پر دینا جائز نہیں. اس لیے ان کے ہاں عاریت پر مطلقاً دینا جائز نہیں کہ ان کے ہاں یہ اباحت تملیک ہے ہی نہیں. جب تملیک نہیں ہے تو یہ آگے ان منافع کا کسی اور کو بھی مالک نہیں بنا سکتے، اور ہمارے ہاں بنا سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی سے کوئی بائک وغیرہ عاریت پر لے لی کہ بھئی میں یہاں سے بٹل بازار جا رہا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پر ایک دوست آپ کو ملا، اس نے کہا یار میں ایک اس دکان سے ہو کر آتا ہوں، تو آپ نے اس کو دے دیا، تو ہمارے ہاں یہ جائز ہے. لیکن ان کے ہاں یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے منافع کا آپ کو ان نے مالک نہیں بنایا. ہمارے ہاں تو تملیک المنفعت بلا عوض ہے. جس چیز کا مالک نہ بنایا ہو تو آگے آپ اس کے بھی کسی کو مالک نہیں بنا سکتے. ان حضرات کی دلیل یہ فرماتے کہ اباحت الانتہا اس لیے ہیں کہ تملیک نہیں ہے، کہ تملیک کے لیے مدت متعین کرنا ضروری ہے، جبکہ عاریت کے لیے مدت متعین کرنا ضروری نہیں. اور جب مدت متعین کرنا ضروری نہیں تو یہ تملیک بھی نہیں ہے، اباحت ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ عاریت یہ تملیک کا معنی دیتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ عاریتن سے ماخوذ ہے، اور عاریت لغت میں عطیہ کو کہتے ہیں. اور عطیہ عاریت جو ہے وہ لغت میں پلوں کو بطور تملیک کے کسی کو عطیہ کرنا کہلاتا ہے. یعنی پرانے زمانے میں آپ باغ سے کسی کو پل بطور تملیک دیتے تھے تو اس کو العاریہ یا عاریہ کہا جاتا تھا. تو یہی لفظ پھر منفعت کی تملیک کے لیے استعمال ہوا، تو معلوم ہوا کہ اس لغوی معنی کا لحاظ یہاں پر بھی رکھا جائے گا، تو منفعت میں بھی تملیک ہی ہوگی، بغیر تملیک کے نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی تملیک میں وقت کی تعین ضروری ہے، تو جواب یہ ہے کہ وقت کی تعین یہاں پر اس لیے ضروری نہیں کہ یہاں پر وہ یہ عقد لازم نہیں ہوتا، یہ عقد لازم نہیں ہے. کسی بھی وقت معیر چاہے تو اس کو ختم کر دے، اپنی چیزوں سے واپس لے لے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگرچہ جہالت ہے لیکن یہ جہالت مفضی الی نزاع نہیں ہے، مفضی الی نزاع نہیں. تو اس لیے امام شافعی اور امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عاریت کی تعریف کی ہے کہ یہ اباحۃ الانتفاع، تو یہ تعریف درست نہیں، وہی تملیک المنفعت بلا عوض. لہذا صحیح تعریف عاریت کی یہ ہے کہ یہ تملیک المنفعت، یہ منفعت کا مالک بنانا ہے کسی دوسرے کو بلا عوض، بغیر کسی عوض کے.
وتصح بأعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك صوبي وحملتك على دابتي. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب کی دوسری بحث الفاظ عاریت کو ذکر فرما رہے ہیں. عاریت کے کل 6 الفاظ مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں. سب کے سے ہم انشاءاللہ علیحدہ بحث کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو ہے عاریت کے وہ اعارتو کا ہے. لہذا اگر معیر مستعیر سے کہے اعارتو کا میں نے تجھے یہ چیز عاریتاً دے دی تو ٹھیک ہے، یہ لفظ عاریت تو عاریت کے معنی میں صریح ہے، لہذا اس چیز کے منافع کا وہ مالک ہو جائے گا جب تک معیر چاہے. وَأَطْعَمْتُكَ أَرْضِي، دوسرا لفظ ہے اطعمتک ارضی، میں نے یہ زمین تجھے کھلا دی، میں نے تجھے یہ زمین کھلا دی. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اطعام کی نسبت جب کسی ایسی چیز کی طرف ہو جو قابل طعام کھانے کے قابل نہ ہو تو وہاں پر مراد اس سے اس چیز کے منافع جو کھانے کے قابل ہوتے وہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر اطعام کی نسبت اور زمین کی طرف کی گئی ہے، اور زمین تو کھانے کی چیز نہیں ہے، لہذا جو زمین کے منافع ہوں گے، ثمرات ہوں گے، وہ مراد ہوں گے. تو اس کا یہ کہنا اطعمتک ارضی، میں نے تجھے زمین کھلانے کے لیے دی، یعنی زمین کے منافع کا میں نے تجھے مالک بنا دیا، لہذا اس کی جتنے منافع ہوں گے، محصولات ہوں گے، وہ آپ کھاتے رہیں. ومنحتک صوبی، منح کا جو لفظ ہے عزیز طلبہ یہ پہلے زمانے میں لغت میں ایسے عطیے کو کہتے ہیں. مثلا کوئی کسی شخص کا دودھ والا جانور ہے، بکری ہے، بھینس ہے، وہ کسی نے کسی کو دے دی بھائی کہ یہ میں نے آپ کو منحتو کا، میں نے آپ کو دے دی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے دودھ آپ استعمال کرتے رہیں، جب دودھ خشک ہو جائے تو پھر واپس مجھے کر دے، اس کو منح کہتے تھے. پھر یہ منح کا لفظ عام ہوا، ہر کس چیز کی تملیغ کے لیے استعمال ہونے لگا. تو یہاں پر ومنحتک صوبی اگر کہے کہ میں نے تجھے یہ کپڑے کے منافع تجھے دے دیے، یعنی اس کپڑے کے پہننے کی اجازت میں نے تجھے دے دی. بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں اپنے کہتے بھائی میں نے تجھے یہ کپڑا عطیہ تن دے دیا، مطلب یہ ہے کہ اس واسکٹ وغیرہ کو، میرے کپڑوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وحملتک علی دابتی، اور میں نے تجھے اپنے سواری پر سوار کیا، مطلب یہ ہے کہ اس سواری پر سواری کی اجازت میں نے آپ کو دے دی، آپ جب چاہے اس کو آپ سوار ہو کر سواری کر سکتے ہیں. وَأَخْدَمْتُكَ عَبْدِي، اور میں نے اپنے غلام تیرے خدمت کے لیے دے دیا، یعنی میرے غلام کی خدمت تیرے لیے مباح ہے، اس کے منافع کا آپ مالک بن چکے ہیں، جب چاہے اس سے آپ خدمت لے سکتے ہیں، آپ کو اس سے خدمت لینے کی اجازت ہے. وَدَارِي لَكَ سُكْنَا، اور میرا گھر تیری رہائش کے لیے ہے. وداری لکا، میرا گھر تیرے لیے ہے، یہ تو تملیغ ہے، لیکن سکنا تمیز لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نے تجھے گھر صرف رہائش کے لیے دی ہے، لہذا تیری سکونت کے لیے دی ہے، لہذا تو جب بھی چاہے اس گھر میں رہ سکتا ہے، رہائش اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کہے وداری لکا عمرہ سکنا، میرا یہ گھر تیرے عمر بھر کی رہائش کے لیے ہے، یعنی جب تک تیری زندگی ہے، تیرے عمر بھر رہنے کے لیے میں نے تجھے یہ گھر دے دیا. لکا، اس مثال میں بھی لکا کا جو لفظ ہے، لکا داری لکا، یہ تملیغ کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس نے آگے سکنا تمیز لے کر آیا تو یہاں پر تملیغ کے منافع ہیں، تملیغ کے عین نہیں. عزیز طلبہ اس جملے کے طور سے ترکیب کو بھی دیکھ لیں. یہ جو عمرہ ہے، عمرہ یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، اصل میں اعمرتها لک عمرہ کا لفظ ہے، اعمرتها لک عمرہ، میں نے تیری عمر بھر کے لیے تجھے یہ گھر دے دیا، سکنا یعنی تیری رہائش کے لیے میں نے یہ دے دیا. تو اب یہ سکنا، یہ اس تمیز نے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر اس نے یہ جو گھر دیا ہے یہ تملیکاً نہیں دیا بلکہ منافع کے لیے دیا ہے. تو یہ کل 6 الفاظ ہوئے، اعارتو کا، اطعمتو کا، منحتو کا، حملتو کا، اخدمتو کا اور داری لکا سکنا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ عاریت کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ سے عاریت منعقد ہوگی. ان کے علاوہ دیگر وہ الفاظ جو
بطور مجاز کہ اگر ہم اس کے لیے استعمال کریں تو اس میں ضروری ہے کہ نیت اور قرینہ موجود ہو۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب العاریت شروع کی۔ کتاب العاریت کا خلاصہ میں نے پیش کیا کہ اس میں کل 9 ابحاث مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد عاریت کی تعریف میں امام شافعی اور امام کرخی رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف ذکر ہوا، اور اس کے بعد عاریت کے 6 الفاظ سے متعلق ہم نے پڑھا۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے کتاب العاریت کا مکمل خلاصہ سنوں گا۔ آپ حضرات نے یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔